بھی بحث میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ موضوع ہوتی ہے اس کے بجائے یہ کرنا تو اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا کچھ اسی معیار نظر میں تو چاہے وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک چینل میں بحث شروع ہوگی اور دوسرے چینل کے اندر بھی وہ بحث کا تحریک فارورڈ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے دوسرے بہت سارے اخبار میگزینس مجلے ان میں بھی علماء نے اپنے آرا اور اپنے افکار اس موضوع سے متعلق بیان کرنا شروع کیا. اسی طریقے سے یاد ہے کہ بعد میں ان سارے آرٹیکلس کو جمع کر کے ایک کتابی شکل میں شائع کیے اور اس کا نام ہی رکھا گیا خلافت الامام. تو پنڈت حرمان کے علاوہ قرآن سنت کی طرف سے ابو سعید بزمی ایک اسکالر تھے تو انہوں نے آرٹیکل لکھ کے اپنا آفس سے نبی صاحب نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا تھا. اس کا میگزین میں شامل کیا گیا. پھر اس کے بعد ڈاکٹر حسین فاروقی صاحب یہ فاروقی کے باوجود ہیں میرے والد مومن کی تو اصل میں تو یہ لگا بھی مولا نہیں ہے صدیق ہو یا فاروق ہو اصل میں تو علی نہیں ہے اور مومن ہی کے تعلق سے تو انہوں نے بھی آرٹیکل تھا وہ بھی اس کے اندر انہوں نے شاید چھاپ کیا تھا. اس کتاب کے اختتام پر مولانا کلام آزاد کا یہ والا آرٹیکل موجود اور اس آرٹیکل کا عنوان ہے تولّہ تو اس میں مولانا آزاد نے پھر یاد دلا رہا ہوں کچھ نہیں ہے مگر انہوں نے جملہ لکھا بڑا قیمتی جملہ ہے وہ زبردست عام طور پر جیسے بن گیا. وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ بروں کو بھی اچھا کہیں گے تو اچھوں کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی ہو جائے. یہ جملہ بہت قیمتی ہے. اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم بروں کو بھی اچھا کہیں گے تو اچھوں کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی ہو جائے گا. یہ جملہ ہم لسانی زندگی کے اندر میں اجازت ہے وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم بروں کو بھی اچھا کہیں برا برا اچھا لیکن ہم نے اگر برے کو بھی اچھا کہنا شروع کر دیا تو اچھے کی تحسین کے لیے ہمارے پاس دس کون سا لفظ ہے. ایک ہے جھوٹا. اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ جھوٹے کو بھی سچا کہیں گے تو سچے کو کیا کہیں گے. اگر آپ کاذب کو بھی صادق کہیں گے تو پھر صادق کے لیے آپ کے پاس کون سا لفظ ہوتا ہے. اگر آپ خائن کو بھی امین کہیں گے تو پھر امین کے لیے آپ کے پاس کون سا لفظ ہوتا ہے. اگر آپ غدار کو بھی وفادار کہنا شروع کر دیں تو وفادار کے لیے آپ کے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا. اگر آپ غدار کو بھی کردار کہنا شروع کر دیں تو پھر حساب سے مجھے بتائیے کہ غدار کو بھی آپ کردار کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیجیے مگر بتائیے کہ کردار کے لیے کون سا لفظ یوز کرتے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. درود بھیجیے محمد و آل محمد. انصاف کی بات یہ ہے کہ صرف محدودیت ہے. یعنی اگر یہ طے کر لیا جائے کہ ہم برے کو برا نہیں کہیں گے تو ہم کیا کہیں گے ایکچولی. اگر برے کو آپ اچھا کہنا چاہتے ہیں یعنی خود اگر آپ کتاب خلافت محدودیت کو دیکھیں محدودی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے الفاظ میرے ہیں اور مطلب ہوتا ہے کہ عنوان صحابیت کا استعمال کریں اور پھر اس کے بعد جو معیارات ہیں انہیں کو بدلنا شروع کریں. یعنی چونکہ آپ نے عنوان اچھا اس کو دے دیا تو اس اچھے عنوان کو دینے کا نتیجہ یہ کہ جو اس نے برا کیا ہے اس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. جب آپ برا نہیں کہہ سکتے آپ اس کو اچھا کہیں گے. جب آپ اس کو اچھا کہیں گے پھر آپ نے معیار کو بدل دیا. وہ نہ آپ اس کو قتل کریں آپ کہیں گے کوئی نہ کوئی دلیل اس کے پاس ہوگی اس کو قتل کرنے کے. تو برادر عزیز پھر اس نے اس کو قتل کیا اور یہ بھی صحابی اور اس کو قتل کیا وہ بھی صحابی. تو اس کے پاس اگر اس کو قتل کرنے کے لیے کوئی دلیل موجود ہے تو اس کے پاس قتل ہونے کے لیے کون سی دلیل موجود ہے. یعنی کچھ تو انصاف کریں کچھ تو فیصلہ کریں کہ اگر آپ رحیم کو بھی رحیم کہنا شروع کر دیں اور رحیم کو رحیم کہنا شروع کر دیں تو پھر معیارات آپ کی بگڑ گئے. نہیں عزیزوں ہوگا یہی کہ تولّہ کی منزل پر کہا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تولّہ کی منزل پر کہا جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رحیم کو رحیم کہہ کر تولّہ کا اعلان کرو شیطان کو رحیم کہہ کر تولّہ کا اعلان. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہاں میں آپ کی خدمت میں اور بھی عرض کروں آپ کے بہت
ذاتی طور پر قریب ہو کر اپنے بچوں اور نوجوان دوستوں کے لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ بعض چیزیں بڑی آبویس ہوتی ہیں، بڑی پرسنل کلیئر ہوتی ہے، مگر مسئلہ ذرا یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ انسان کسی نہ کسی ایلوژن کا شکار ہو جاتا ہے، سپرسٹیشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ چیز سے بڑی بلر لگنے لگتی ہے، اس کے اندر بڑی ایک ایمبیگوٹی آنے لگتی ہے، ویٹ لگنے لگتا ہے سارا معاملہ۔ حالانکہ اگر انسان ذرا سا اپنے ذہن کو ہر طرح کے باعث زدگی ہو سکتی ہے، عصبیت اور تعصب ہو سکتا ہے، اس سے اپنی جدت سے الگ کر کے اور پھر اس کو میرٹ کے اوپر وہ اثر کرنا شروع کرے تو اس کو وہاں پر حقیقت تک پہنچنے میں کوئی بہت زیادہ زحمت نہیں ہوتی۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ گزارش کرتا ہوں۔ کراچی میں ہمارے ایک بہت شفیق استاد گزرے پر رحمت نازل کا انتقال ہو گیا اور ان غلام علی رحمان صاحب، یہ ہمارے وہ استاد ہیں کہ بڑی اسکول کے اندر بھی جامعہ پڑھی، خاص طور پر 10th کے اندر میٹرک کلاس کے اندر لاسٹ کلاس کے اندر تو وہ لے جا کر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، یعنی پیریڈس کے علاوہ بھی، یعنی ایسا نہیں کہ کلاسز ہیں اسی کے اندر وہ آگے اپنا لیکچر دیا نا، اس کے علاوہ بھی جو اویلیبل کہ کوئی سے بات کرنا چاہے، ٹاک کرنا چاہے، مجھے یاد ہے کہ سم ٹائمس تو وہ ابھی ہم نے ایون اسکول ٹائمنگ سے پہلے ایکسٹرا کلاسز ہوتی ہے، ہم لوگ جاتے تھے ویسے ہی ان کا لیکچر ہوتا اور وہ اس میں انجوائے کرتے، تو وہ ہسٹری کو جو بیان کر رہے تھے، بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ انہوں نے بیان کیا تنوع عباس کے معاملات کو۔ تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، دیکھیے اسٹوڈنٹ کے نفسیات کے اعتبار سے سوچیے گا کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جناب ایک طرف بنو عباس کے خلیفہ گزرے ہارون رشید اور ان کے بارے میں ہم انگریزی کے اندر ایک مضمون پڑھ رہے ہیں، اسی میٹرک کے اندر 10th کے اندر اس کو انہوں نے وائس کہہ دیا، just consider the level of wisdom. جب ہارون رشید کے کہا وائس کہہ تو وائس کہہ جو بھائی وہ بنو عباس کا، بنو عباس کا وہ خلیفہ ہے اور اس کا نام ہے ہارون رشید اور وہ ہے وائس کہہ اور اس کے ساتھ گفتگو ہو گئی تو صرف یہی کسی نے کہا وہ کمانڈر اور تو انگریزی میں امیر المومنین کا ترجمہ کر تو ہم یہ پڑھنا ہے تو ہارون رشید ہے اور کمانڈر اور بھی ہے اور امیر المومنین بھی، تو پھر اس کے بعد وہ یہ کہ پتہ چلا کہ نا کہ بنو عباس والے جو ہے وہ تو بنو امیہ کو مار کر رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے، ہم اپنا نظریہ جانتے ہیں کہ اس بارے میں جو بھی ہوگا، لیکن یہ کہ یہ بنو عباس کا ایک خلیفہ ہے اور یہ بھی امیر المومنین، اور پھر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان سے پہلے بنو امیہ والے تھے، وہ بھی امیر المومنین، یہ بھی امیر المومنین ہے، وہ بھی امیر المومنین ہے، یہ اس کو مار کر رہے ہیں، یہ اس سے لڑتے رہے، دونوں ایک دوسرے کو کاٹتے رہے، مارتے رہے، پیٹتے رہے، وہ بھی امیر المومنین، یہ بھی امیر المومنین۔ مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے بنو امیہ اور بنو عباس کے حوالے سے گفتگو کی تھی ایک مرتبہ، میں نے پھر اوپر ان سے سوال کیا تھا کہ سر فیملی رہتی ہوں مجھے جانا ہے تو صحیح ہے، مجھے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ ان کو قتل کر کے آئے ہیں، وہ مقتول ہے یہ قاتل ہے، وہ بھی امیر المومنین، یہ بھی امیر المومنین۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بات کو کیوں حیرت ہوتی ہے، آپ یہ سوچیے کہ صفین میں علی کے سامنے کون ہے، وہ بھی رضی اللہ ہے اور یہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب آپ نے معیار ہی کو ڈسٹارٹ کر کے رکھ دیا، اگر حدیث کو قاتل بھی رضی اللہ اور مقتول بھی رضی اللہ، اور پھر یہ کہاں تک بات جائے گی کہ حابیل بھی رضی اللہ اور قابیل بھی رضی اللہ، پھر آدم بھی رضی اللہ اور ابلیس بھی رضی اللہ، اور پھر یقین جانیے کہ خدا کا بھی کلمہ پڑھنا پڑے گا اور بتوں کا بھی کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ پھر بت شکنی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتی اگر دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے شیریں سخنی کا یہ انداز اختیار کیا جائے کہ ہم برا کسی کو نہیں کہیں گے، تو پھر لا الہ الا اللہ سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ پھر تو آپ کو کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم تو سارے بتوں کا دل توڑ رہے ہیں، ہم بتوں کو نہیں توڑیں گے، بتوں کا دل بھی نہیں توڑیں گے۔ ہاں اسلام کہتا ہے بتوں کا دل تو ہے ہی، بتوں کو توڑ کر اعلان کرو لا الہ الا اللہ۔ تبرہ کا اعلان پہلے ہوگا لا الہ کہہ کر، الا اللہ کا اعلان بعد میں ہوگا تبرہ کے انجام سے۔ درود بھیجیں محمد منزل ہے کہ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ سورہ بقرہ ہو اور دیگر مقامات ہو، وہاں پر آپ کو یہ چیز بڑی وضاحت کے ساتھ ہو کہ جہاں ہم لوگ پڑھتے ہیں نحن لہو عابدون، نحن لہو مخلصون۔ لیکن پہلے اس ایک کی طرف آتے ہیں، اگر اس ایک کو مان لیا تو سرا ہمارے ہاتھ میں آ گیا، جب وہ سرا ہاتھ میں آ گیا تو پھر تم ہٹو گے،
کیوں توحید اتنی امپورٹنٹ؟ لا الہ الا اللہ، اس میں لا الہ کی چھری سے، لا الہ کی دیگ سے، لا الہ کی تلوار سے آپ نے باطل خداؤں کو بالکل توڑ کر پاش کر کے رکھ دیا، اور پھر کہہ رہے کہ ہم تبرک نہیں مانتے۔ پھر آپ کو یہ کہیں کہ تبرک نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنسپچل ایرر ہے کہیں نہ کہیں، ورنہ تو دین کا تو آغاز سے ہو رہا ہے۔ میں نہ لا الہ، ہم اس کے لیے نہ ہم لہو عابدون، ہم نے طے کر لیا کہ ہم اسے کو مانتے ہیں۔ میں نے تعلقات کی بات کہی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں پر کسی مجلس کے اندر نازی کے پیچھے ایسے لوگ پیش کر کے بات کہی، کیا انصافاً دیکھیں کہ ہمارے عقائد کا خلاصہ کیا ہے۔ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ جناب آپ کے عقائد کا خلاصہ کیا ہے، تو ہمارے عقائد کا خلاصہ ایک جملے میں یہ ہے کہ ہم بس اس ایک کو مانتے ہیں، ہم بس اس ایک کو مانتے ہیں، and that's it. ہم بس اس ایک کو مانتے ہیں۔ علامہ رشید ترابی اللہ کو بڑا کمال کر دیتا ہے، وہ فرماتے تھے ایک کو مانتے ہیں، ہر ایک کو نہیں مانتے۔ ایک کو مانتے ہیں، ہر ایک کو نہیں مانتے۔ جب اس ایک کو مان لیا تو ہم اسی کے ہو رہے، ہم اسی کے ہو گئے، نہ ہم لہو مخلصون، ہم اسی کے لیے اپنے آپ کو خالص کر چکے، نہ ہم لہو عابدون، ہم اسی کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالص کر چکے، ہم اسی کو مانتے ہیں، بس ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ جب ہم اس کو مانتے ہیں تو باقی سب کو کیا مانتے ہیں؟ اس کو مانو جس کو وہ منوائے، اس کو اس ایک کو مانو، جس کو وہ منوائے اس کو مانو، جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو۔ ترتیب کو ذہن میں رکھیے، بس اس کو مانو، جس کو منوائے اس کو مانو، جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو، جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو۔ ہمارے عقائد کا اگر آپ خلاصہ پوچھیں تو یہ بس اس کو مانو، جس کو منوائے اس کو مانو، جس کو وہ جو منوائے اس کو وہ مانو، جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو۔ اب آپ اور کہ اس کو مان لیا تو ہم نے کہا کہ نہ تو لہو مخلصون، ہم اس کے لیے خالص ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے عبادت کو محسوس کرتے ہیں، ہم تو اس کے اوپر۔ اب اس کے بعد جس کو منوائے اس نے طے کر لیا کہ وہ معبود کسی کو نہیں منوائے، یہ تو طے ہو گیا کہ وہ معبود کسی کو نہیں منوائے، اسی لیے اس نے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں۔ بات ختم ہو گئی، ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ ہے بس وہ ہے۔ اب اس کے بعد وہ جس کو منوائے، تو جس کو منوائے کا مطلب کیا ہے؟ وہ رسول منوائے تو رسول مانو، وہ علی کو ولی منوائے تو ولی مانو۔ ہم اپنی مرضی سے نہ کسی کو رسول مانتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کسی کو ولی مانتے ہیں۔ وہ جس کو منوائے گا ہم اس کو مانتے چلے جائیں گے، وہ جس کو جو منوائے گا ہم اس کو وہ مانتے چلے جائیں گے۔ اب آپ غور کیجیے کہ وہ اگر کہے کہ 1,24,000 وہ نبی مانو تو ہم 1,24,000 نبیوں کو مانتے ہیں۔ اگر وہ کہے کہ 1,24,000 نبیوں کے بعد کسی کو کچھ مت مانو، ہم کسی کو کچھ نہیں مانیں۔ اگر وہ کہے کہ نہیں جناب میں نے یہ تھوڑی بات ہے کہ نبیوں کے بعد کسی کو نہیں ماننا، نبیوں کے بعد نبی کسی کو نہیں ماننا، لیکن اب اس کے بعد کیا ماننا ہے؟ مصطفیٰ سے پوچھو ہاتھوں پر کس کو اس نے بلند کیا، جس کو ہاتھوں پر بلند دیکھو اور ان کی زبان سے سنو کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اب اس کے کہنے پر تم نے ماضی کے نبیوں کو مانا تو مستقبل کے اماموں کو ماننے میں کیا کریں گے؟ درود بھیجیے محمد وعلى محمد۔ کہ اگر کوئی کہے کہ 5 میں کیا خصوصیت ہے، 12 میں کیا خصوصیت ہے، 14 میں کیا خصوصیت ہے، ہمیں نہ شخصیتوں پر اصرار ہے نہ ہمیں تعداد پر اصرار، ہمیں شخصیات پر کوئی اصرار نہیں، ہمیں تعداد پر بھی کوئی اصرار نہیں۔ یہ بات میں اکثر لیکن نوٹ پر تعداد کو مخاطب کر کے میں کہتا ہوں کہ آپ نے بھی رشتہ مولا کے ساتھ آپ کے جو گھر ہوتے ہیں، آپ کے تو حضرت میں شامل ہے تو آپ کی کوئی رشتہ نہیں، ہمارا کیا رشتہ ہے مولا تو وہی رشتہ نہیں، ہم لوگ کیوں مانتے ہیں؟ اتنے شیویوں میں وہ کیوں مانتے ہیں؟ تعداد مان رہے ہیں سمجھ میں آئی بات، شیخ کیوں مانتے ہیں، غیر تعداد کیوں مانتے ہیں، بات کیا ہے کیوں ماننا؟ تو یہ ماننا کیا کسی دوستی یا رشتہ کی وجہ سے؟
نہ کسی دوستی کی وجہ سے نہ رشتہ کی وجہ سے، ہم تو اعلان کے منتظر ہیں. ہاتھ پر کس کو بلند کیا؟ اگر ہاتھ پر کسی اور کو بلند کیا ہوگا تو ہم اس کو وہی مان لیتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ پر اسی کو بلند کیا کہ جس کے نام میں علی موجود ہے، جس کا مطلب بھی ہے بلندی. تو یہ کسی رشتہ کی بنیاد پر نہیں مانا جا رہا. بات مجھے کہ ان کو بلند کیا، کسی اور کو بلند کیا ہوگا تو ہم کو مان لیتے ہیں. اگر اس کو بلند نہیں کیا تو پھر ہم سے تو شکوہ نہیں بنتا. ہم کو اس کے کہنے پر مان رہے، کسی اور کے کہنے پر نہیں مان رہے کہ اس نے کہا کہ مانو تو ہم مان رہے. تو یہاں پر 5, 12 اور 14 کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ تو یہ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ 5 میں کیا خصوصیت ہے، 12 میں کیا خصوصیت ہے، 14 میں کیا خصوصیت ہے؟ ہمیں عدد اور تعداد پر کوئی اختلاف نہیں، ہم تو اشارے کے منتظر ہیں کہ وہ کتنوں کا اعلان کرتا ہے. ہم نے اور فرمایا کہ عدد میں اگر وہ 5 کے بعد چھٹے کو نہ لے تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے. اگر تعداد ائمہ بتاتے ہوئے وہ 12 کے بعد 13 کا نام نہ لے تو یہ ہمارا کوئی فالٹ نہیں ہے. اگر حضرت معصومین کے بیان میں 14 کے بعد وہ 15 کا تذکرہ نہیں کرتا تو یہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اگر وہ 14 لاکھ کو منوائے تو ہم 14 لاکھ کو ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر اگر وہ نہیں منواتا تو شکوہ ہم سے نہیں بنتا، شکوہ اس سے. ہم سے کس بات کا شکوہ ہے؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. امپورٹنٹ کب بنتا؟ اس وقت کہ جب تائید، توثیق، انڈورسمنٹ وہاں سے ہے. اگر وہاں سے نہیں ہے تو پھر اس پروپوزل کی کوئی ویٹیج نہیں، پھر اس کا کوئی وزن نہیں ہے. یہ وزن اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ایکسیپٹنس وہاں سے ہو، یا پریزنٹیشن وہاں سے ہو، یا انڈورسمنٹ وہاں سے ہو. جب تک اس کی تائید نہ ہو، نہ آپ کے کہنے سے کوئی فرق پڑے گا، نہ میرے کہنے سے کوئی فرق پڑے گا، کوئی فرق نہیں. یعنی یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں کیا کیوں نے کہا کہ کسی بھی معصوم سے آپ کا میں آپ بزرگان کو بات نہیں کرا. میرے بچے اگر وہ ان باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں یا اگر ان کے لیے پہلے وہ نگیٹ کر سکتے اپنے الفاظ میں، بہت خوشی ہوگی. کہ کسی بھی معصوم سے اگر سوال ہے بہت اچھا ہے، بہت نفیس ویل بہیویئر، اچھی کریکٹر کا، گڈ کریکٹر. عقیدے کے اندر بھی خدا کو بھی مانتا، رسولوں کو بھی مانتا، سارے اماموں کو مانتا ہے، بس ایک کو نہیں. سارے اماموں کو مانتا ہے، بس ایک کو نہیں. ابھی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کراچی کی لینگویج میں پوچھا کہ فرض رسول سب کو مانتا ہے، بس ایک کو نہیں مانتا، چلے گا؟ ممکن ہے کہ ہندوستان کے اندر آج بھی اصل تو وہیں تھے، لیکن یہ ہمارے تو چلے گا. عوام زیادہ نہیں کرتے، ہم سب کی بات کتابوں کے اندر بھی سوال اسی لیے دیتے یہ چلے گا. تو بار بار کہتے ہیں کہ بہت ہی عوامی زبان استعمال کی، لیکن انصاف کی بات ہے عوامی زبان کی ہے. اس نے آ کر سوال کیا معصوم سے کہ سارے معصوم، ایسا نہیں ہے کہ سب کا انکار کرے، سب کو مانتا ہے، بس ایک معصوم چلے گا. تو امام نے جواب دینے کی بجائے ایک سوال کیا. امام فرماتے ہیں بات بتاؤ، یہ جو تم کہہ رہے ہو وہ ایک کو نہیں مانتا، باقی سب کو مانتا، پوچھ لو چلے گا. یہ سارے میری آپ کہیں گے روایت میں لکھا کے کہاں سے کرے گا، یہ نتیجے والے. تو امام نے کہا یہ شخص ویسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کو مانے اور مصطفیٰ کا انکار کرتے چلے گا. آدم سے لے کر اگر عیسیٰ تک تمام نبیوں کو کوئی مانے اور مصطفیٰ کا انکار کرتے کیا یہ چلے گا؟ تو رسول یہ تو نہیں چلے گا. اس طرح سے یہ نہیں چلے گا، وہ بھی نہیں چلے گا. یہ چلے گا، وہ چلے گا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک کو کم کر دیا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک اس نے مقرر کیا، یہ ایک اس نے مقرر کیا تھا. ورنہ آپ کے خیال سے مجھے بتائیے ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت میں نہیں، پھر بھی مانے کیوں مانے؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں نہیں، پھر بھی ماننا، پھر بھی ماننا. ان کی کتاب تو آیا وہ تو ڈسٹارٹڈ، اس میں تو امنڈمنٹ ہو گئی، ایرنگ ہو گئی، وہ پریکٹیکلی ہمارے لیے ریلیونٹ بھی نہیں ہے وہ ڈیٹیلس. لیکن اس کے باوجود
موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کہ انجیل بائبل تو اس میں پہلی بات ہو چکی ضرور ہوگا کچھ بھی ہے تھے نبی اللہ ان کی تو کچھ تعلیمات ہمارے پاس ہے بہت سے انبیاء ایسے ہیں کہ جن کے بعد ہم نے نام نہیں سنے اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کے ہم نے نام بھی نہیں سنے مجملاً ہم اعلان کرتے ہیں کہ نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو جن کو اس نے بھیجا وہ سب ایسے ہیں کہ جن پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اسے بھیجے ہوئے ہم کو کیسے پتا چلا ہم کو پتا چلا پیغمبر اکرم کے بیان سے ہمارے ساتھ دلیل آ گئی قرآن کے ذریعے سے معجزات کے ذریعے سے ہم نے ان کو مان لیا رسول یہ جو کہتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جو خدا کہلواتا ہے تو جب خدا ان سے کہلواتا ہے تو یہ ماضی کے جتنے نبیوں کا ذکر کریں گے تو ان ماضی کے نبیوں کو بھی ہم نبی مانتے چلے جائیں گے جو یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک خدا نے سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ ایمان کرتے اس پر ہے جو آپ پر نازل کیا گیا جو ماضی میں نبیوں پر نازل کیا جا چکا اس پر بھی یہ ایمان کرتے ہیں تو میرا سادہ سا سوال ہے کہ جس نبی کی تصدیق پر ماضی کے irrelevant انبیاء کو بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ نبی تھے تو کیا اسی نبی کے کہنے پر مستقبل کے ریلیونٹ اماموں کی ایمان کو قبول نہیں اسی نبی کے کہنے پر کہ مستقبل کے ریلیونٹ وہ کہ جن کی تعلیمات ہمارے ساتھ براہ راست مربوط ہیں ہمیں انفلوئنس کرتی ہیں ان کی باتیں ہمارے حجت ہیں کیا ان کی امامت کو قبول کریں اگر قبول نہ کریں تو پھر اس کے بعد نحن لہو عابدون کدھر گیا پھر نحن لہو مخلصون کہاں گیا یاد رکھیے علماء بہت امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں نائب امام بہت امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں مراجع بہت امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں اور لیکن ہے ان کی اہمیت گھٹانا مقصود نہیں ہے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا مگر عالم کو عالم ماننا ایک حقیقت کو قبول کرنا ہے اس کا ایمان سے تعلق نہیں عالم کی تعظیم کرنا ہے حقیقت کو قبول کرنا مگر اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر وہ اس عالم کی عظمت کا انکار بھی کر دے تو ہم اس کو گستاخ تو کہہ سکتے ہیں غیر مومن نہیں کہہ سکتے یہ 12 وہ ہیں کہ جن میں سے ایک کا بھی انکار ہو جائے تو شخص ایمان کے دائرے سے باہر آپ غور کر رہے ہیں کہنا یہ چاہ پھر اگر کوئی اصرار کرے کہ جناب پھر بھی یہ حضرت پر اتنا اصرار کیوں ہے تو میں پوچھوں گا کہ مجھے بتا دیجیے دیکھ میں موبائل فون ہے ہاں نمبر کیا اب وہ نمبر بتائیں میں تو آپ سے اگر کنیکٹ ہونا چاہتا ہوں تو نمبر کون سے ڈائل کروں تو میں نے بتایا کہ اگر ایک آگے پیچھے کر دوں چلے گا وہ بیٹا نہیں چلے گا کیوں نہیں چلے گا میں نے پڑھائی تو کم تو نہیں کیا کبھی نہیں نمبر تو میں دوں گا آپ وہی نمبر ڈائل کریں گے تو رابطہ ہوگا تو آپ کو یہ بات فون نمبر میں سمجھ میں آتی ہے آپ کے گھر کے دروازے کے اوپر لاک ہے اس کے اندر جو آپ نے کوڈ ڈالا ہے اس میں آپ کہیں میں اضافہ کر دوں کمی کر دوں دروازہ ٹوٹا کیوں نہیں ارے صاحب ایک آدھ نمبر آگے پیچھے کرنے سے یہ دروازہ نہ کھولے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے ہم یہ کہیں گے جناب آپ ایک غیر معقول بات کر رہے ہیں جو آپ نے نمبر مقرر کیا ہے میں اگر دروازہ کھولنا چاہتا ہوں تو پوچھوں گا آپ سے ڈائل کروں گا تب ادھر کھلے گا جب آپ نے دیا وہ نمبر مجھے جو دیا ہے وہ میں لگاؤں گا تب فون پر آپ سے رابطہ ہوگا یہ تو طے ہے کہ جس کا دروازہ ہے وہ نمبر بتائے گا جس کا فون ہے فون کمپنی والے نمبر بتائیں گے تو جو بات آپ کو گھر کے لاک کے نمبر میں سمجھ میں آتی ہے جو بات آپ کو فون کے نمبر میں سمجھ میں آتی ہے وہ خدا سے رابطے میں کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ جب اس سے رابطہ کرنا ہوتا ہے ہم پوچھتے ہیں نمبر وہ کہتے ہیں 5 12 14 آپ 3 کیوں ڈائل کر رہے ہیں شکوا بھی کر رہے ہیں رابطہ نہیں ہو رہا نمبر آپ کی طرف سے غلط ڈائل ہو رہا اور پھر اس کے بعد شکوا بھی آپ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ رابطہ نہیں ہوتا رابطہ تو نہیں ہوگا جیسے کہ اس نے جو نمبر الاٹ کیا ہے آپ کو اسی نمبر پہ کیوں جانا پڑے گا یہی بات قرآن مجید کو آپ دیکھ لیجیے یہی بات معصومین کے الفاظ میں آپ دیکھ لیجیے یہی بات پیغمبر اکرم کی حدیث میں دیکھ لیجیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابها میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے انا دار الحکمہ علی بابها میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے پہلے نمبر بدلتے تھے اب دروازہ ہی بدل دیے اب دروازہ ہی بدل دیا کسی اور دروازے پر جا کر کہہ رہے ہیں رسول سے ملاقات نہیں ہوئی رسول کا فیض نہیں مل رہا ارے آپ دروازے کو کبھی بدل دیتے ہیں کبھی نمبر بدل دیتے ہیں جو دروازہ بدل دے گا وہ بھی حقیقت تک نہیں
پہنچ پائے گا، جو نمبر بدل دے گا وہ حقیقت تک نہیں پہنچ پائے گا. درود بھیجے محمد والے محمد. پروردگار کا پیغام وہ بلا وجہ نہیں ہے. جب کوئی بھی ہمارا دوست تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خدا کے انتخاب کو آپ نے مشکوک کرا دیا. آپ حیرت سنیں کہ پروردگار عالم جن کا انتخاب کرنا ان کے بارے میں سوچنا بھی ایسی وجہ یہ سورہ آل عمران کیا ہے. برسپتی بہت ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ ہے کہ جب خدا فون نمبر کی جو کمپنیاں فون نمبر ایشو کرتی ہیں وہ بھی کیلکولیشن کرتی ہیں، ایسے تو نمبر نہیں دے دیتے. پروردگار عالم یہ جو نمبرنگ ہے اسی کو کہتے ہیں تقدیر. یہ جو نمبر ہے اسی کو تقدیر کہتے ہیں. تقدیر کہنے کا مقدار بھی سے نکلا ہے، نمبر عدد مقدار. تو وہ پروردگار کے مقدرات کا طے کرنے والا ہے. تو وہ اگر کسی کو حیوان بناتا ہے تو اسے حیوان والے کام دیتا ہے. اگر کسی کو وہ شجر بناتا ہے تو شجر والے کام دیتا ہے. کسی کو حجر بناتا ہے تو حجر والے کام دیتا ہے. کسی کو اگر انسان بناتا ہے تو انسان والے کام دیتا ہے. کسی کو آنکھیں دیتا ہے تو آنکھیں والے کام مانگتا ہے. آنکھیں دیتا نہیں تو آنکھیں والے امتحان بھی نہیں دیتا. اگر کام دیتا ہے تو سماعت کا امتحان دیتا ہے. اگر کام نہیں دیتا تو سماعت کا امتحان بھی نہیں دیتا. قوت شامہ اگر ہوگی تو پھر وہ قوت شامہ سے متعلق امتحان بھی لے گا. اگر وہ چیز ہی نہیں ہے، وہ صلاحیت بھی نہیں ہے تو پھر امتحان بھی نہیں دیتا. اگر زبان بھی ہے تو ذائقوں کا اور الفاظ کا امتحان ہوگا کہ کیا چکھا، کیا کھایا اور کیا بولا. لیکن اگر ذائقے کے لیے زبان نہیں ہے تو پھر یہ پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. بتاؤ میٹھا ہے یا کھٹا ہے یا نمکین ہے. جب زبان ہی نہیں دیتا تو پھر وہ امتحان بھی نہیں دیتا. اسی طریقے سے جب وہ بولا پیدا کرتا ہے تو پھر نہیں کہتا کہ تم نے زبان سے یہ کیوں نہیں کہا اور وہ کیوں نہیں کہا، یا یہ کیوں کہا اور وہ کیوں کہا. وہ صلاحیت دیتا ہے اور اس کے مطابق امتحان دیتا ہے. صلاحیت اگر نہ دے تو امتحان بھی نہیں دیتا. اب اس کے بعد اس بات کو سمجھیے کہ پروردگار اپنے علم کی روشنی میں انتخاب کرتا ہے. تو جس کا امتی کی حیثیت سے انتخاب کیا گیا اس کا امتحان امتی والا ہوگا. جس کا امام کی حیثیت سے انتخاب ہوا اس کا امتحان امام والا ہوگا. امتی کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ مجھے امام کیوں نہیں بنایا. اسے یہ کہنا چاہیے کہ مالک جب امتی بنایا ہے تو امتی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق. میں اگر مقتدی ہوں تو جو مقتدی کے فرائض ہے وہ مجھے انجام دینے کی توفیق ادا کرنا. جو مقتدا ہے اس کا ذمہ یہ ہے کہ وہ مقتدا کے کاموں کو انجام دے. جو رعایا میں ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ رعیت کے کاموں کو انجام دے. اور وہ جو اس کا رہبر ہے، اس کا رہنما ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ان کاموں کو انجام دے. یہاں پر پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ ہم نے اگر کسی کا رہبر، امام، نبی انتخاب کیا ہے تو ہمارا اعلان سنو کہ ہم اعلان کس طرح سے کرتے ہیں. یہ جو اعلان کیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ نے اصطفیٰ چن لیا. چن لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو اس منصب پر نہیں رکھا. تو چننے کا کیا مطلب؟ 100 گلاس موجود ہے، آپ نے 2 گلاس چن لیے. تو یہ 2 گلاس جو آپ نے چن لیے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ سب تو نہیں چنا. تو 2 کو آپ نے لے لیا تو 99 کو آپ نے چھوڑ دیا. ان اللہ اصطفیٰ، پروردگار کہتا ہے یقیناً اللہ نے چن لیا. استفاء چن لیا. تو کس کو چن لیا؟ آدم کو چن لیا. ونوحًا، اور نوح کو چن لیا. جو کہ 2 نام ہیں. تب ہماری توقع کیا ہے کہ آگے بھی نام ہے. تو 2 کا ذکر کیا کہ ان 2 کو چن لیا. تو تیسرا تو کوئی نام ہی ہوگا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پہلے 2 نام ہیں، تیسرے مرحلے پر سلسلہ ہے. پہلے 2 نام ہیں اور تیسرے مرحلے پر سلسلہ ہے. پروردگار فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ نے چن لیا. اور کس کو چن لیا؟ ونوحًا، اور نوح کو چن لیا. 2 آل ابراہیم، صرف ابراہیم کو نہیں چنا، آل ابراہیم کو چنا. آل ابراہیم کو چن لیا، صرف ابراہیم کو نہیں، سلسلے کا تعلق. آدم کو چن لیا فرد، نوح کو چن لیا شخصیت. آل ابراہیم صرف ابراہیم میں سلسلہ، ایک سلسلہ ہے. آل ابراہیم، ابراہیم کی آل کو چن لیا.
وہ آل عمران، صرف عمران کو نہیں چنا، آل عمران کو چن لیا. کس میں سے چن لیا؟ العالمین، عالمین میں سب کو چھوڑ دیا، ان کو چن لیا. اب میں پوچھتا ہوں برادر نے سب کو چھوڑ دیا، ان کو چن لیا، تو ان کو کیا کو چنا؟ ایسے کہ مثال کے طور پر لاٹری کے لیے جس طریقے سے ہاتھ ڈالا جاتا ہے کہ صاحب کوئی ایک پرچی ہاتھ میں آ جائے تو بس پرچی نکالنی. پروردگار بھی ایسا کرتا ہے نہ. پروردگار اپنے علم کی روشنی میں قیامت تک کے ظرف زمان میں نظر ڈالتا ہے کہ جن کو خدا سمجھے کہ وہ اس منزل پر فائز ہونے کے اہل ہیں، اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر ان کو چن. اور اسی لیے لفظ استعمال کیا استعفا. اللہ نے چن لیا، اب آپ اور نہیں دے گا. یہ لفظ استعفا جو پروردگار نے استعمال کیا ہے مزید کا اللہ استعفا، مگر اسی کا مطلب ہے استعفا. اور اگر اس کو مزید سمجھنا کہ حضرت اللہ علامہ سید المہدی صاحب اس کی کمال تشریح کیا یوٹیوب پر آپ کو ان کا مل جائے گا کمال. اور ڈکشنری میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ڈکشنری کے اندر لغت کے اندر عرب کی لغات ہیں ان کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت آسان ہو گیا کہ اگر آپ استعفا کے روٹ کے اوپر غور کریں کہ کیا ہے صفوا سبھی یہ سب اسی سے ملتے جلتے کچھ مشتقات ہیں جو اس کے پیچھے کی طرف روٹس کی طرف لے جاتے ہوئے وہ الفاظ ہے. اور اسی سے وہ لفظ نکلا ہے کہ جو اردو میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے صاف. اور پھر ایک اور لفظ صفائی. تو صفائی صاف ان سب کی روٹ کی صفوا اور اس سے نکلا ہے استعفا. اور برادر نے اس سے کیا مطلب کیا؟ یعنی پروردگار عالم نے سمجھا رہا ہے کہ خدا نے چن لیا. تو چن لیا کس بنیاد پر؟ لفظ استعفا. اور استعفا کا مطلب کیا ہے؟ صاف. صاف کو چن لیا. جب صاف کو چن لیا تو کن کو چھوڑ دیا؟ جو میں نے تھے ان کو چھوڑ دیا اور صاف کو چن لیا. اب پروردگار اگر کہے کہ میں نے صاف کو چن لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں ذرا سا بھی میل، ڈرٹ، گندگی، رکس نظر آیا ان سب کو چھوڑ دیا. اور جو ایسے طہارت کے مصداق تھے کہ جن کی طہارت کا اعلان کیا جائے ان کے ساتھ ہونے کو دیکھ کر اس کو چن لیا. ان اللہ صلی اللہ نے چن لیا. تو ابھی اللہ کہنے کی مجھے اجازت دیجیے کہ یہ ہے استعفا کے مسئلہ اور اسی کا معنی کا سیدھا ہے اور وہ ہے استعفا. اور اسی کا جب اس میں مفعول بنتا ہے تو وہ ہماری رہائی کرتا ہے. اور وہ کیا؟ یاد رکھیے گا کہ جو استعفا کی منزل پر ہو اسی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. جو استعفا کی منزل پر ہو اسی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. جو ارتضا کی منزل پر ہو اسی کو مرتضیٰ کہا جاتا ہے. جو اجتبا کی منزل پر ہو اسی کو مجتبیٰ کہا جاتا ہے. اور جو استشہاد کی منزل پر سیادت کے منصب کو حاصل کر لے اسے سید الشہداء. درود دیکھیے محمد و آل محمد. یہ پروردگار عالم نے کہا کہ ہم بلا وجہ کسی کا انتخاب نہیں کرتے. ہمارا انتخاب ہے اس کے پیچھے یہ استعفا پروردگار عالم اپنے علم کی روشنی کہ اپنے اختیار سے، میں اور زیادہ الفاظ کو کیلکولیٹڈ بنا کہ اپنے اختیار سے بغیر مجبوری کے جو قیامت تک کے ظرف زمان میں منزل پروردگار کے مطابق اپنی زندگی کو اس شان سے گزارے کہ نہ کوئی انحراف، نہ کوئی ڈیویشن، نہ کوئی گناہ، نہ مخالف رضائے رب کوئی کام ہو. یہ وہ افراد ہوں گے کہ جن کو پروردگار منزل استعفا قرار دے گا. ان کو ہم نے یہ انتخاب ہے پروردگار. علامہ حضرت ذہنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس حوالے سے مثال کیا کرتے تھے. میں تھوڑا سا اس کو ماڈیفائی کر کے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس کے چنے ہوئے بندوں میں پیر نکالے تو یہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آپ دیجیے کہ آپ نے کسی کے اوپر اعتماد کر کے یہ کہا کہ جناب ہمیں یہ فوڈ چاہیے، آپ ذرا جائے بازار سے اور دیکھیے سارے اچھے جو دانے ہیں وہ لے رکھیں، کیلا ہو، انگور ہو، کچھ بھی آپ میں سے جا کر لے کر آئیے. آپ کو مجھے پورا اعتماد ہے، آپ بالکل صحیح فیصلہ کریں گے اور آپ نے اس کو بھیج دیا. اور جب وہ گیا اور جا کر اس نے چن کر اچھا سامان سارے کا سارا نکالا اور آپ کے لیے خرید کر وہ لے آیا.
اور اگر وہ لے کر آ گیا اور آپ نے اس کو دیکھا تو دو میں سے ایک بات ہے، یا تو آپ کہیں گے کہ صحیح لے کر آیا یا آپ کہیں گے غلط لے کر آیا. لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کہیں صحیح لے کر آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے انتخاب کو انڈورس کر دیا. لیکن اگر آپ اس میں عیب نکالنا شروع کرتے ہیں، یہ داغی ہے، یہ خراب ہے، یہ پرانا ہے، یہ باسی ہے، یہ گندا ہو گیا، تو آپ کس میں عیب نکال رہے ہیں؟ آپ اس میں عیب نہیں نکال رہے ہیں، آپ اس چننے والے میں عیب نکال رہے ہیں. آپ اس کے عیوب بیان کر کے اس کو عیب دار نہیں بتا رہے. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جس نے کہا تھا نا کہ میں نے چن لیا، اسے جھوٹ بولا تھا. تو جو خدا کو جھوٹا بولے اس کے بعد وہ موحد بھی نہیں رہ سکتا، مسلم بھی نہیں رہ سکتا، مومن بھی نہیں رہ سکتا. درود دیجیے محمد و آل محمد. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، یہ انتخاب ہی تو ہے، یعنی ساری کہانی انتخاب ہی تو ہے. بندوں کا خاکی انتخاب نہیں، یہ رب کا انتخاب، یہ خدا کا انتخاب. ورنہ آپ مجھے بتائیے مجھے بتائیے کیا سبب کیا ماہ رمضان کو روزے رکھتے؟ کیوں؟ تو مہینے تو اور بھی بہت سارے، کیوں آپ ماہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے؟ واجب روزوں کی بات کرتا ہوں، یعنی مسلمان روزے آپ رکھتے ہیں تو آپ رکھیں، بہت اچھی بات ہے. مگر رجب اور شعبان دونوں مہینے آپ نے 60 روزے رکھ لیے، تو 60 روزے اگر آپ نے رکھی تو آپ کو ماہ رمضان کی روزوں کی چھٹی مل جائے گی. آپ نے 60 تو اور رکھیں، 60 تو رکھ لیے، ابھی 20 روزوں پر کیوں اترا؟ یہ تو ماہ رمضان خدا کا انتخاب، یہ پروردگار نے چن لیا. جو خدا نے چن لیا اس میں تو روزے رکھنے پڑیں گے، اس میں روزے رکھنے ہوں گے. اور کیا پڑتا ہے؟ وہ بھی تو دن، یہ بھی دن، وہ بھی مہینہ، یہ بھی مہینہ، اس کی بھی راتیں، اس کی بھی راتیں، فرق کیا ہے؟ یعنی آپ مجھے حساب سے بتائیں گے کہ اگر پروردگار عالم کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ تو رمضان ہے، روزے کو رکھنے کوتے والے سیام پر روزے لکھتے گئے کما کوتے والے الذین من جیسے پہلے ہم پر روزے واجب کیے گئے تھے لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. کب رکھنے والے کا شہر رمضان، یہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا انتخاب تو ہو گیا، انتخاب ہو گیا پروردگار کی جانب سے. یہ ماہ رمضان. اب اگر دوسرے مہینوں میں سے مثال کے طور پر سفر کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، ربیع ثانی کا مہینہ، کوئی مہینہ اگر یہ کہے کہ جناب فرق کیا ہے، وہ بھی مہینہ ہے ہم بھی مہینے ہیں، تو یہ رمضان کا مہینہ ہم جیسا. اگر کوئی یہ کہے کہ ماہ رمضان ہم جیسا، تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی افراد ہیں وہ سب یہ کہیں گے کہ یار تم نے اپنی شکل ایسے میں دیکھی، وہ بھی تو مہینہ، ہم بھی مہینے، وہ بھی دن ہے، ہم بھی ہمارے عزت کے اندر بھی کچھ دن آتے ہیں، یہاں پر بھی جاتے ہیں، ہمارے بھی جاتے ہیں. تو وہ اگر ہم جیسا نہیں ہے تو کیا ہے؟ نہیں، ماہ رمضان تم جیسا نہیں ہے، تم ماہ رمضان جیسے نہیں. اب آگے بڑھیے، ماہ رمضان ہی کہتے ہیں، مختلف دن ہیں، مختلف راتیں، اور پروردگار عالم نے ایک رات کے بارے میں یہ اعلان کر دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تب آپ غور کریں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو کس دنیا کو 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ وہی رات ہے، وہی اندھیرا ہے، وہی ستارے ہیں، اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو پھر اس کے اندر اور دوسری راتوں میں کیا فرق ہے؟ اب میں باقی مہینوں کی راتوں کی بات نہیں کر رہا، ماہ رمضان کی بات کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان کی ہی اگر کوئی رات دیکھے تو اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ تو یہ کہا جائے گا کہ تمہارا انتخاب خدا نے نہیں کیا، اس کا انتخاب خدا نے کیا ہے. اسے پروردگار نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے. لہٰذا تم اس جیسی نہیں ہو سکتی، یہ تم جیسی نہیں ہو سکتی. تب آپ بات کرنا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ زمانوں میں پروردگار عالم نے انتخاب کیا. اور وجہ کیا؟ تو ماہ رمضان خدا نے قرآن نازل کیا، کہیں اس شب میں خدا نے قرآن کو نازل کیا. باقی مہینے اس جیسے نہیں ہو سکتے، باقی راتیں اس رات جیسی نہیں ہو سکتی. اور وجہ کیا ہے؟ اس ظرف زمان میں، اس پوائنٹ آف ٹائم میں پروردگار نے قرآن کو نازل کیا. تو عزیزوں اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ اگر ظرف زمان میں خدا نازل کرتے تو وہ مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل ہو جاتا ہے، وہ رات دوسری راتوں سے افضل ہو جاتی ہے نزول قرآن کی وجہ سے. نزول قرآن کی وجہ سے اور انصاف کرو کہ جس سینے پر خدا نے قرآن کو نازل کیا ہے وہ عام انسانوں جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عام انسان اس جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ درود دیجیے گا محمد و آل محمد.
خدا ہے، پھر تو ایک چیز سے ہماری گفتگو، پھر تو ایک ایسے شخص سے ہماری گفتگو ہے کہ وہ نہیں ہے، پھر ہماری گفتگو یہ تھوڑی ہوگی، پھر تو اصل عقیدہ الوہیت کے اوپر گفتگو کریں، پھر تو ہم خدا کی الوہیت کے اوپر گفتگو کریں. لیکن اگر خدا کو قبول کرنے کے بعد اور خدا کو معطل نہ مانتے کوئی اپنے عقائد اور احکام اور اعمال کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے، قرآن کو مانتے ہیں تو انصاف کرے. تو یہاں مجھے بتائیے برادران عزیز، حج کرنے کے لیے آپ کیوں جاتے ہیں مکہ؟ انصاف کریں، حج کرنے کے لیے آپ مکہ کیوں جاتے ہیں؟ ایک گھر ہے اور اس گھر کے لیے آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اس گھر کے لیے طواف؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کے یہاں میدان کم ایک ایسا ہی مکان آپ یہاں پر بنا لیجیے، ایسا ہی ایک مکان آپ یہاں بنا لیجیے، شاید اسے بہتر آپ بنا دیں جس کے اندر ظاہری جو حسن ہے، اسلام ایٹریکشن ہوتا ہے زیادہ بنا لیجیے ایسا ایک گھر ایک مکان اور اس کا طواف کیجیے. وہ چکر تو ہوگا، طواف نہیں بنے گا. اور وہاں جا کر اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ طواف بنے گا. تو یہ ہوا کیا ہے؟ بس یہ انتخاب پروردگار ہے کہ اگر خدا نے زمینوں میں اس زمین کا انتخاب کر لیا تو پھر یاد رکھیے گا کہ انتخاب پروردگار کی وجہ سے وہ حصہ زمین عام زمینوں جیسا نہیں رہے گا. یہ انتخاب پروردگار. اب آپ کو اچھا لگے گا، برا لگے یا خدا کہیں گے. اگر خدا کو آپ قبول کرتے ہیں تو بس پھر یہ دیکھ لیجیے کہ کوئی فقط زور قدامت کی وجہ سے زبردستی کچھ منوا تو نہیں رہا، اس کے پیچھے کوئی بیسس ہے یا نہیں. ہاں، اگر قرآن کی کوئی آیت موجود ہے، مصطفیٰ کا کوئی فرمان موجود ہے، معصوم کی کوئی حدیث موجود ہے، تو پھر اس کے بعد سمجھنا ہوگا کہ انتخاب پروردگار کے بعد زمانہ بھی ہم زمانہ نہیں رہتا اور مکان بھی ہم مکان نہیں رہتا. تو اس کے بعد ہمارا عام زمانوں سے محتاج اور مکان عام مکانوں سے محتاج ہو جاتا ہے. تو زمانہ عام زمانوں سے آگاہ ہو جاتا ہے اور مکان عام مکانوں سے آگاہ ہو جاتا ہے. اتنا مجھے عرض کرنے کی اجازت دیجیے کہ اب آپ اگر ماہ رمضان میں عبادت کر رہے ہیں تو ثواب بڑھ جائے گا. خدا بڑھ گیا، خدا بدل گیا، خدا وہی ہوگا، زمانہ بدل گیا. آپ اگر دوسرے مہینوں میں عبادت کر رہے ہیں اور ماہ رمضان میں عبادت کر رہے ہیں، فرق کہاں پر آیا؟ فرق یہ آیا کہ زمانہ بدل گیا. خدا بدل گیا ہے، خدا وہی ہوگا، خدا نے کوئی فرق نہیں کیا. زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل گیا تو ثواب میں اتنا فرق آ جائے گا. جی ہاں، آپ نے سن تو لیا کہ شب قدر 1000 مہینوں میں بہتر ہے، ثواب کی 1000 مہینوں کا ملے گا اگر وہ شب قدر میں عبادت کرے. تمام خدا بدل گیا، سب نے کہا نہیں خدا وہی خدا ہے، اور زمانہ بدل گیا، مہینہ بدل گیا، رات بدل گئی. اور زمان بدل جائے تو پروردگار عالم عبادت میں اس کے ثواب میں اضافہ کرتا ہے. تمام. اب آئیے مجھے بتائیے کہ کوئی جائے اپنے گھر میں نماز پڑھے اور وہ آئے تو مسجد میں نماز پڑھے، زیادہ ثواب کیا ہوگا؟ مسجد میں اپنے ہی شہر کے اپنے ہی شہر اپنے گھر میں نماز پڑھے ثواب ہے، لیکن مسجد میں آ جائے تو ثواب زیادہ ہے. کون بدل گیا؟ خدا بدل گیا. تو خدا وہی ہوتا ہے. تو بدلا کیا؟ تو مکان بدل گیا، جگہ بدل گئی، جگہ بدل گئی تو ثواب بڑھ گیا. مسجد میں جو آ کر عبادت کر رہا تھا وہی چلا گیا کربلا، وہی چلا گیا نجف، وہی چلا گیا مکہ، مقام ابراہیم، صفا، مروہ، عرفہ، مصطفیٰ، مینا، یہاں پر جا کر کوئی عبادت کر رہا ہے، ثواب اور بڑھ گیا. کیوں بڑھ گیا؟ کیا خدا بدل گیا؟ نہیں، خدا نہیں، صرف مکان بدل گیا. تو ہم کو یہ سمجھ میں آیا خدا وہی خدا ہوتا ہے، زمان بدلنے کی وجہ سے ثواب بڑھ جاتا ہے. خدا وہی خدا ہوتا ہے، مکان بدلنے کی وجہ سے ثواب بڑھ جاتا ہے. خدا وہی خدا ہوتا ہے، کبھی زمان کی تبدیلی کی وجہ سے دعا قبول ہو جاتی ہے، کبھی مکان کی تبدیلی کی وجہ سے دعا قبول ہو جاتی ہے. آپ مانیے نا اس بات کو کہ وہی خدا کبھی زمانے کے بدلنے کی وجہ سے، کبھی مکان کے بدلنے کی وجہ سے دعا قبول کر لیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا کبھی زمان کو وسیلہ بناتا ہے، کبھی مکان کو وسیلہ بناتا ہے. اگر وہ خدا، توجہ کیجیے گا، اگر وہ خدا زمان کو وسیلہ بنا سکتا ہے تو صاحب الزمان کو وسیلہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اور اگر وہ خدا مکان کو وسیلہ بنا سکتا ہے تو مالک مکان کو کیوں وسیلہ نہیں بنا سکتا؟ یعنی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کعبہ وسیلہ ہو سکتا ہے تو مولود کعبہ کیوں وسیلہ نہیں ہو سکتا؟
اور اگر زمانہ وسیلہ ہو سکتا ہے تو امام زمانہ کیوں وسیلہ نہیں ہو سکتے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سمجھ میں آتی بات کہ خاک بری خاک ہوتی ہے، مگر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے خدا کی کا انتخاب اس پر ٹھہرتی ہے. اب وہ عام خاک نہیں رہتی، وہ آگے شفا ہے. اب وہ آگے شفا، وہ عام خاک نہیں. آپ کہتے ہیں زمین ساری خدا کی، بے شک ساری زمینیں خدا کی، مگر ساری زمینیں برابر نہیں. ساری زمینیں برابر نہیں. تو زمین مکان کی حیثیت سے کچھ ایسا وہاں ہوا کہ جس کی وجہ سے خودکار کی نگاہ انتخاب وہاں ہے. کبھی اس واقعے کے بعد اور کبھی دل میں پروردگار کی وجہ سے کہ کبھی مستقبل میں یہاں کچھ ایسا ہونے والا ہے جو قربانی پروردگار نے مانگی اور چاہے وہ قربانی اس نے کی، جس کی وجہ سے ہم نے زیارت کے اندر یہ الفاظ کہے کہ تم وَتَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا كُنتُمْ. اے شہدائے کربلا، تم خود بھی پاک و پاکی ہو اور تمہاری تدفین کی وجہ سے وہ زمین بھی پاک ہے. وَخُصْتُمْ فَوْزًا عَظِيمًا. اور تم نے بڑی کامیابی حاصل. یہ بھول سکتا ہے کہ جہاں غریبوں میں جناب زینب نے آ کر حسین علی کی لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا دیا. وہ بھول سکتا ہے. پہلے پہچان نہیں پائے. علامہ رشید راوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا ہے کہ سارے اس ایک جملے میں جو جناب زینب نے مقتل بنا کرتا تھا، انت آخری کیا نہیں میرا بھائی؟ جناب زینب پہچان انت آخری کیا دوسرا بھائی؟ اور وہ جناب زینب اپنے ہاتھوں پر بھائی کے لاشے کو بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان. اے پروردگار، آل محمد کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جناب زینب کا کیا حوصلہ، جیسے اکبر کی قربانی کی، جس نے عمر محمد جیسے بچوں کی قربانی کی، بھرا گھر کٹتا رہا. جناب زینب دیکھتی رہی اور اب وہ پہنچی ہے ابن زیاد کے دربار. تمیز ضروری. ابن زیاد کے دربار میں جب بیوی پہنچی، ابن زیاد نے تنزل ایک جملہ کہا، دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. ایک ایسا جملہ ہے کہ جو انسان کے ذہنی دل کو اور زیادہ زخمی کرتے ہیں. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اس موقع پر جواب کیا وہ کمال. علی کی شعر بیٹی لہجہ علوی میں گفتگو کرتے ہوئے نمائندگی کر رہی ہے مصطفیٰ کی، خدا کی. وہ کیا دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک. اور جناب زینب کہتے ہیں خدا، اگر تم خدا کی بات کرتے ہو تو ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا سے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں. ساری زحمتیں، سارا درد، سارے زخم خدا کی بات کرتے ہو تو پروردگار نے آل محمد کا اس طرح سے انتخاب کیا تو ان کا امتحان دے ہمیں خدا کا شکر ادا کرتے. تم ناکام، تم نے تم اپنے امتحان میں ناکام. پروردگار عالم نے لوگوں کے درمیان آزمائش کا ایک اہتمام کیا، تم اس آزمائش میں ناکام. خدا کا شکر ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں جو کرنا چاہیے تھا ہم نے وہی کیا جو پروردگار کی شکایت کر. خدا مارا کئی طریقہ نہیں، میں نے خدا سے اس و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں کہا. یہ ہے تسلیم و رضا کا درس. اور ساتھ ساتھ کہ مجرم کے جرم کو ایکسپوز بھی کرنا. اور جناب سید سجاد سے ابن زیاد نے گفتگو کی، یہ جناب زینب سے بات اور سید سجاد سے گفتگو کی. تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام علی. میرا نام علی ہے. کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا حسین کا بیٹا. کہا حسین کا بیٹا علی وہ نہیں ہے کہ جس کو خدا نے کربلا میں قتل کیا؟ پھر خدا تو حسین کا بیٹا علی وہ نہیں کہ جس کو خدا نے کربلا میں قتل کیا. سمجھے مسکراہٹ. پھر سجاد کہتے ہیں کہ میرا ایک اور بھائی بھی نہیں کہ جس کو تیرے درجے سے پہلوں نے کربلا میں نہ قتل کیا. کہا نہیں خدا نے نہیں خدا نے اللہ ہوئے توفل انفسی نہ ہو گیا. اگر قبضے کی بات کرتے ہو تو بلاخر پروردگار کی طرف سے اہتمام ہوتا ہے
جو کرتی جاتی اگر بہن مجھے تو مجھے بحث کرتے ہو مجھ سے گفتگو کرتے ہو سمجھا سے مجھ سے اگچتے ہو آگے نہیں آپ پر بیٹھا ہوا بےحودی کا مظاہرہ کر رہا گفتگو کے اندر بس تہذیبی بھی ہے جسارت بھی ہے خصوصی بھی ہے بدتمیزی بھی ہے اپنے نمبر پر سپاہیوں آگے بڑھو اور سپاہی کرو اور اس موقع پر جناب حسین اور حملے پر پتی کرنا حسین اس بچے کو میرے حوالے کر اس جوان کو بھی بنانے کا ایمان میرے حوالے اور اگر قتل کرنا تو پڑے یہ جملہ جناب حسین نے کہا بڑے محبت سے اور ایسے مسئلے سے جاتے ہیں کوئی جان کچھ لے کے ہٹ جائیں گے میں سے جواب دینا چاہتا جناب حسین کیسے یہ جملہ سنتا ہے اور اب سے جاتے ہیں کہ مجھے معاوضہ مجھے معاوضہ کرنا چاہتا ہے کیا تجھے معلوم نہیں ہے القتل لنا عادت کہ قتل ہونا تو ہماری عادت ہے میں نے کوئی نئی چیز نہیں القتل لنا عادت اور شہادت وہ تو ہمارے سر کا ہے وہ تو ہمارے بچے کی عزت ہے علامہ سید علی نقوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو جواب سید سجاد نے دیا کیا نشان دیا بے شک بہترین جواب دیا اور یہ جواب سید سجاد کی زبان پر سکتا نہیں مگر بعد میں جب کسی نے تسلی دینے کے لیے یہی الفاظ پڑھا یہی الفاظ پڑھا سید سجاد کا راج نہیں کرنا جب کسی نے کہا فرض رسول کب تک منصوبہ کب تک کیا تو سید سجاد کہتے ہیں کہ یعقوب کا ایک یوسف نظروں سے اتنا دیر کیا کہ دونوں آنکھیں کر رہے میرے پاس 18 یوسف میری نظروں سے کھانے کا ہوگا کیا مجھے رونے کا حق نہیں ہے اب اس نے وہ جملہ کہا مگر فرزند رسول ہو سکتا ہے یعقوب کے گھرانے کا یہ پہلا واقعہ ہو آپ کے گھرانے کا